مسیح یسوع کے قادر جلالی فتحمند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں بچوں کو بہت بہت سلام۔ میں خداوند کا بہت شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آج خدا کے خادم خدا کے سورما پاسٹر پطرس سلامت کے ہاں موجود ہوں، اور آج یہ خصوصی طور پہ CKM TV چینل کے لیے خصوصی میسج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خدا اپنے بندے کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے علاقوں میں بھی خرچ اور استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں پاسٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند میں آپ جیتے رہیں، اور آپ کی ساری خدمت جو ہے تھرو دا انٹرنیٹ اور تھرو دا میڈیا ہم دیکھ رہے ہیں، اور کلیسیاؤں کے اندر بیداری کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور میں ساتھ ہی شکر گزار ہوں اس الہی ذات کا جس نے آج یہ ممکن کیا کہ میں آپ کے ہاں آیا۔ آپ کی ساری اس محبت کے لیے، پیار کے لیے بھی میں آپ کا قرضدار ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا انٹروڈکشن ضرور کرائیں، اور فلدلفیا پینتیکوسٹل کے تعلق سے کہ آپ کیسے آئے اس کا تھوڑا سا تعارف پیش کریں، تاکہ ہماری گفتگو جو ہے اسی طرح چلتی رہے گی۔ آمین۔ سب سے پہلے میں اس خدا واحد کا شکر گزار ہوں جس کا تجربہ اور مکاشفہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے۔ آمین۔ اور اس کے بعد عزیز بھائی پاسٹر ولسن کامران صاحب، میں آپ کا دل سے انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ادنا خادم کا چناؤ کیا تاکہ انجیل اور خوشخبری کا کلام اور ہماری شخصی گواہی لوگوں تک پہنچے، اور اس شخصی گواہی اور خوشخبری کے کلام کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ آمین۔ میں دل سے آپ کا مشکور ہوں، اور جیسا آپ نے سوال کیا، میں اپنی زندگی کے ابتدائی باتوں کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ بہت سے میرے سننے والے اور آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ میں نے بچپن میں ایک انتہائی مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد محترم عالی جناب پادری سلامت مسیح صاحب، انہوں نے زمین پر 50 سال خداوند کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی، اور وہ 2012 میں خداوند میں سو گئے۔ میری زندگی کی ابتدائی باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے 21 جولائی 1982 کو خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، ایک ایسے وقت میں جب میں سمجھتا تھا کہ پادری صاحبان کے بچوں کو نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک شام میں FGA چرچ محلہ راجہ سلطان میں ایک عبادت میں شریک ہوا، جہاں پر خدا کے خادم پاسٹر پرویز کھوکھر جو ان دنوں USA میں ہیں، وہ کلام کی منادی کر رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے پیغام سنایا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اس پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو نجات کی، توبہ کی ضرورت ہے۔ میں نے اس میٹنگ میں شخصی طور پر توبہ کی، نجات پائی، خوشخبری کے کلام کو قبول کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے بھی نجات کی ضرورت ہے۔ 21 جولائی 1982 میں اپنی زندگی میں ایک یادگار دن سمجھتا ہوں، جب میں نئی پیدائش کا تجربہ پا کر اپنی زندگی میں خداوند میں آ گیا۔ اس کے بعد بہت سالوں تک میں ایک بزنس میں رہا، اور اس کے بعد خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ 2004 میں 18 دسمبر 2004 کو مجھے ایک خصوصی کالنگ کے تحت خدا نے بلایا، اور خدا نے پھر اس کالنگ کو ثابت بھی کیا، اور مجھے 18 دسمبر 2004 کو خدمت کے لیے فلدلفیا پینتیکوسٹل چرچ آف پاکستان نے قبول کیا، اور میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ یہ کتنی ابھی برانچیز ہیں پاکستان کے اندر فلدلفیا پینتیکوسٹلز کی؟ اس وقت فلدلفیا پینتیکوسٹل چرچ آف پاکستان میں اس کی بھی تھوڑی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ساتھ اس کا فاؤنڈر چیئرمین بھی تھوڑا سا۔ جی بالکل، میں یہ چاہوں گا کہ میں تمام سننے والوں کو بتاؤں، اور ایک بہت بڑی کنفیوژن کو آج میں آپ کے اس پروگرام میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم پاکستان میں پینتیکوسٹل چرچ کی ابتدا کی بات کریں تو میرے علم کے مطابق، جو مصدقہ علم ہے اس کے مطابق 1935 میں ایک خادم تھے جو امرتسر سے لاہور آیا کرتے تھے، اور ان کا نام بھائی سیمول تھا۔ ان کے وسیلے دراصل یہاں پر پینتیکوسٹل کام کا آغاز ہوا، اور گڑی شاہو میں اور بہت سی جگہوں پر وہ عبادات کرواتے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا، پارٹیشن ہوئی، تو بھائی سیمول کا آنا نتیجتاً وہ بند ہو گیا، وہ پھر نہیں آ سکتے تھے لاہور۔ اور اس کے بعد پینتیکوسٹل چرچ کا پھیلاؤ
وہ اس بات سے وابستہ ہے کہ ایف سی کالج کے پرنسپل تھے برادر سینکلیئر اور ان کے ساتھ سسٹر کومت. وہ وہاں پر عبادات کرتی تھیں اور وہاں پر بہت سے لوگ روح القدس سے معمور ہو جاتے تھے. اس 60 کی دہائی میں جس کا ذکر کر رہا ہوں تو وہاں پر بہت سے پاکستانی لوگ وہاں پر گئے, وہ روح القدس سے بھر گئے. ان میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بزرگ تاج دین کا. وہ بدوم علی سے تعلق رکھتے تھے. ان کی زندگی کے وسیلہ سے بہت سے لوگ بچ گئے. انہوں نے روح القدس میں ڈوب جانے کا تجربہ پایا. ان میں سے میں بہت بڑے بزرگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. پادری سردار مسیح پرنسپل برکت مسیح اور پادری یعقوب پال جو ہمارے بزرگوں کے استاد ہیں, پادری ہزکیل سروش اور ڈاکٹر لیاقت کیسر کے. سو یہ وہ ابتدائی بزرگ ہیں جنہوں نے پینتیکوسٹل چرچ کو یہاں پر پاکستان میں قائم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. 3 مشنریوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جی ضرور, جو 60 کی دہائی میں پاکستان آئے. ایک شوبرگ فیملی تھی, ٹاگے شوبرگ, اور ان کے 2 بیٹے تھے اسٹینلے شوبرگ اور شیل شوبرگ. انہوں نے ایف جی اے چرچ کا آغاز کیا لاہور سے, فل گاسپل اسمبلی چرچ کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سویڈش مشنری تھے جن کا نام ریگنر گستفسن تھا, آر گستفسن, اور انہوں نے فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کو کراچی میں قائم کیا. اس کے وہ پائنیئر تھے. انہوں نے بزرگ عنایت مسیح صاحب جو کراچی میں مقامی پاسٹر تھے, اور بزرگ ہمارے نہایت ہی محترم علی جناب پادری جارج اللہ رکھا صاحب, ان کے ساتھ مل کر فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کی بنیاد رکھی. اس کے علاوہ ایک اور مشنری تھے جو سویڈش تھے, بھائی نیلسن. انہوں نے فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کوئٹہ میں بنیاد رکھی. سو یہ تھوڑا سا ایک میں ہسٹری ہے جس کو میں درست رکھنا چاہتا ہوں. کاش اس ہسٹری کو درستگی سے بیان کیا جائے کہ اس خطے میں جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں, پینتیکوسٹل چرچ کا آغاز کہاں سے ہوا تھا, یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا, کن کے وسیلے یہاں پر پینتیکوسٹل بیداری آئی تھی. سو دے آر دی پائنیئر, ریئل پائنیئر آف پینتیکوسٹل چرچ ان آر ریجن. سو یہ 1960 کی دہائی میں اور 70 میں باقاعدہ فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کو رجسٹرڈ کر دیا گیا پادری جارج اللہ رکھا صاحب کی سربراہی میں. اور آج خداوند کے فضل سے پورے پاکستان میں 120 سے زیادہ کلیسیائیں خداوند کے فضل سے قائم ہیں. اور ادنا خادم 2016 سے ان تمام کلیسیاؤں کو خدا نے فضل دیا کہ میں ان کلیسیاؤں کو لیڈ کروں, اور ان کے ایک انتظامی ذمہ داری بطور چیئرمین خداوند نے میرے سپرد کر رکھی ہے. آمین, پریز دا گاڈ, پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو برکت دے. اچھا, میں آپ کے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس دنیا میں نہیں ہیں, بہت ہی خوبصورت لائف انہوں نے گزاری, خادمانہ زندگی کرتے رہے. تو ان کے بارے میں بھی چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ ضرور بتائیں ناظرین کو, کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست ساتھی ہیں ان سے پیار کرتے تھے, بلکہ میں خود بھی ان سے بہت محبت پیار کرتا تھا, دیکھتا تھا, کیونکہ اب اس دنیا میں نہیں لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت جو ہے آج بھی قائم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں, کیونکہ آپ نے بہت وقت گزارا, خدا کے خادم تھے, کچھ سیکھا بھی ہوگا, کوئی ایسی ٹیسٹ منی گواہی ان کے ذریعے آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہو, تو وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور آج آپ کی زبان مبارک سے سنیں. بہت شکریہ. یہ انتہائی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے والد محترم کی خدمت کے بارے میں بتاؤں. یقیناً انہوں نے ایک بہت بڑی کرٹسی چھوڑی ہے اس زمین پر, اور ان کی زندگی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 1958 میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اپنا شخصی نجات دہندہ. یہ وہ دور تھا جب بڑا بیداری کا موسم تھا, اور ہر طرف روح القدس کی جنبش کلیسیاؤں کے اندر, خاندانوں کے اندر. سو 1962 میں 1962 میں انہوں نے باقاعدہ خادم کے طور پر اپنی خدمت کا آغاز کیا. اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1958 میں میرے بزرگ پادری سلامت مسیح صاحب نے جب خدمت میں آئے تو پادری تاج دین صاحب, بزرگ تاج دین صاحب, پینتیکوسٹل تاریخ میں سے بزرگ تاج دین کا نام نہیں نکالا جا سکتا. سو ان کے وسیلے انہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا تھا. سو 62 میں جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو اس وقت ایف جی اے چرچ کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے تھے, لیکن اس وقت ایک مسئلہ تھا کہ ایف جی اے چرچ کے پاس باقاعدہ تربیتی ادارہ موجود نہیں تھا. سو وہ لیمین کے طور پر خدمت کرتے رہے, لیکن جب 68 میں ایف جی اے چرچ نے باقاعدہ
بائبل اسکول کا افتتاح کیا. جی. تو میرے والد محترم دوسرے بیچ میں 69 میں ٹریننگ کے لیے وہاں پر گئے. جی. اور انہوں نے ان کے رفقا میں پادری ایمینول روشن اور بہت بڑے خادم تھے اس بیچ میں. جی. ریورنڈ ڈاکٹر ہزکیل سروش جی. ان کے بیچ میٹ تھے. تو یہ پورا گروپ جو تھا یہ اس وقت 69 میں سے 70 کی دہائی میں جب یہ قائم ہوا تو خداوند کے فضل سے یہ گروپ بہت کامیاب خدمت میں اپنی خدمت میں بہت کامیاب رہا. ہم اس کے لیے خدا کی تعریف کرتے ہیں. سو انہوں نے 1984 تک 1948 تک جی معاف کیجیے گا 84 تک. جی. سو انہوں نے جی. جی. 1984 تک ایف جی اے چرچ کے ساتھ مل کر خدمت کی. جی. اور وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے 1970 سے لے کر جی 1984 تک جی ایف جی اے چرچ کے ساتھ خدمت کی. جی. لیکن 1984 میں کچھ خاص وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر انہوں نے ایف جی اے چرچ سے باقاعدہ ریزائن کیا, دوستوں سے اجازت لی اور بڑی خوش دلی سے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایف جی اے کو چھوڑا اور فلڈلفیا کو جوائن کیا. اور 1984 سے لے کر 2012 تک وہ فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کے ساتھ مل کر خدمت کرتے رہے. بہت سی جگہوں پر انہوں نے نئے چرچ قائم کیے, مثلاً حافظ آباد میں اور ناروال کے علاقوں میں وہ خدمت کرتے رہے. اور اس کے بعد راولپنڈی اسلام آباد میں فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کا باقاعدہ آغاز ہمارے والد محترم نے کیا. اور میں خوشی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ 16 سپتمبر 1984 اس شہر میں فلڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ کی پہلی عبادت ہوئی تھی جس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے. اور اس ریکارڈ میں اس عبادت کا ہدیہ بھی 13 روپے 25 پیسے آج لکھا ہوا ہے. سو ان کی خدمت کا یہ پہلو بڑا طاقتور تھا کہ وہ روپے پیسے میں انتہائی دیانتداری سے کام لیتے تھے. ان کی خدمت کے پھل آپ کے سامنے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد میں ابھی مور دین 10 چرچز ہیں اور پورے پاکستان میں ہمارے 120 سے زیادہ چرچز ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. آپ کے ڈیڈی نے چونکہ ایک بہت لمبی زندگی گزاری, اچھا وقت گزارا, تو کوئی ایسی بات جو آپ کو دل کو بھا گئی ہو خدمت کے تعلق سے, انہوں نے ایسا کام کیا ہو, ایسا ریوائول آیا ہو, بریک تھرو آیا ہو, جو آج آپ ان کو جو ہے اس انداز سے جو ہے بھلا نہیں سکتے؟ کیونکہ جب بھی خادم خدمت کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے بریک تھرو آتے ہیں جسے انسان جو ہے دیکھ کے بڑا اپریشیٹ کرتا ہے کہ خدا ان کے ذریعے کام کرتا ہے. تو کیسا ان کی زندگی میں اتنا بڑا کام ہوا ہو جسے آپ نے دیکھ کر خدا کی شکر گزاری بھی کی اور علاقے کے اندر ایک بیداری کا کام ہوا ہو؟ ان کی زندگی میں خدمت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو میں ایک چیز اپنی شخصی طور پر نہیں بھول سکتا. ان کی دعائیہ زندگی کا لیول اور خدا کے ساتھ محبت کا لیول, اس کو میں بلا نہیں سکتا. میں آپ کو پاسٹر جی ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی خدا کے ساتھ محبت کا لیول یہ تھا کہ انہوں نے اس مقامی چرچ میں 3 سال ایوری سنڈے غزل کی کتاب پڑھائی ہے. اور ہر ہفتے ہر اتوار کو وہ غزل کی کتاب میں سے ایک آیت کا چناؤ کرتے تھے اور اس آیت پر کلام سناتے تھے. اور وہ بڑی ترتیب کے ساتھ غزل کی کتاب میں سے خدا کی محبت کو بیان کرتے تھے اور اس کے لیے کئی دفعہ وہ روزے میں ٹھہرتے تھے, خدا سے مانگتے تھے, کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں بہت کم خادم ہیں جو غزل کی کتاب پر گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں. سو یہ انتہائی مشکل اور یہ اسپرچول کام ہے. سو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کو جلد ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے. غزل کی کتاب کی تشریح ہے, تفسیر ہے. سو مجھے ان کی خدمت میں ان کا دعائیہ لیول اور خدا کے ساتھ محبت کا لیول یہ بہت پسند تھا. سو میں اس کے لیے خدا کی تعریف کرتا ہوں. ان کی خدمت کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. مثلاً ان کی زندگی میں روپے پیسے کا لالچ نہیں تھا. بہت خوب. اور ایک بڑا یادگاری واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ضرور. یہ بڑی کافی پرانی بات ہے. جب راولپنڈی شہر میں فلڈلفیا چرچ کا آغاز ہوا تھا تو انہوں نے چرچ کے پیسوں میں سے ایک 500 روپے کا بانڈ لیا تھا
جی جس کا 1-2 لوگوں کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، شاید کسی کو بھی علم نہیں تھا. جی جی اور وہ بانڈ اس وقت 1 لاکھ روپے کا انعام اس پہ نکلا تھا گڈ. اور کسی کو علم نہیں تھا. اگر وہ چاہتے جی تو اس وقت 1 لاکھ روپے آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی دور کی مالیت کے حساب سے میرا خیال ہے کہ کوئی 1 کروڑ ہوگا. جی بے شک بے شک. تو وہ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. سو انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ پیشتر اس کے ایک بات بڑی یادگار ہے جی کہ شام کو جب انہوں نے مجھے بتایا جی جی اور میں خاموش ہو گیا. سچ یہ ہے کہ میں بھی سوچنے لگا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کیا اب ہم چرچ کو دے دیں گے. لیکن پادری صاحب نے ایک کام کیا. انہوں نے سائیکل پکڑی، ان کے پاس سائیکل تھی. وہ جا کر اپنی کلیسیا میں سب کو بتا آئے کہ چرچ کا 1 لاکھ روپے نکلا. واہ واہ پریز دی لارڈ. انہوں نے کہا کہ میں پیشتر اس کے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسا لالچ آ جائے جی بے شک بہت ہم اپنے خاندان کے لیے اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے رکھ لیں. جی. سو انہوں نے اس بیج کو جو خدا کی طرف سے آمین ایک بلیسنگ ملی تھی اس چرچ کی بنیادوں میں بو دیا اور آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں. آمین آمین. خداوند تو یہی کہتا ہے نا کہ وفاداری یعنی اوبیڈینٹ جو ہے بہت ضروری ہے خادم کی زندگی کے اندر. اور اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اگر ہم خدا کے سامنے آپ کو پیش نہیں کرتے تو پھر اس طرح خادم کہلانا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں اس خوبصورت گواہی کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ جو ہے اس بیج کو جو ہے کلیسیا کے سامنے شیئر کیا. بہت اچھا لگا. تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں، ازدواجی زندگی کے بارے میں. آپ کی شادی کب ہوئی، کتنے بچے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا آپ کا بیٹا ہے وہ بھی خادم بنا ہے، اور وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں چاہوں گا کہ ہم ضرور آپ سے سنیں یہ بھی. بہت شکریہ. جی کسی خادم کی شخصی گواہی جو ہے وہ انتہائی میٹر کرتی ہے. میں اس بات پہ متفق ہوں اور میں تمام سننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ المسیح نے ہماری زندگیوں کے بارے میں ایک ہی معیار مقرر کیا اور وہ یہ ہے کہ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آمین. سو مت یہ کہیں کہ ہم کسی کو جج نہیں کر رہے جی. لیکن ضروری ہے کہ آپ ان خادموں کو فالو کیجئے، آپ ان خادموں کو کے پیچھے عبادت کیجئے جن کی شخصی زندگی کی گواہی درست ہے. ایسے خادموں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیجیے جن کی شخصی گواہی ٹھیک نہیں ہے. سو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں. جو سوال آپ نے میری ازدواجی زندگی کے حوالے سے کیا، اس معاملے میں انتہائی خوش قسمت شخص ہوں. انتہائی خوش قسمت شخص. میری شادی میری فیملی میں ہی ہوئی 1988 میں. گڈ. سو 4 نومبر 88 کو خدا نے مجھ پر فضل کیا کہ خدا نے مجھے ایک بیوی عطا کی. اور خدا نے پھر اس کے بعد ہم پر ایک کرم کیا جی کہ خدا نے جیسا ہم نے مانگا خدا نے ویسا ہی دیا. آمین. 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدا نے ہمیں عطا کیے. سو بڑے جو 3 بچے ہیں ان کی ہم شادی کر چکے ہیں. جی جی. اور وہ تینوں جی جی خداوند کے فضل سے، ہماری اپنی طاقت سے نہیں ہے. جی جی. خداوند کے فضل سے ہم نے ان کو اپنی وسعت کے مطابق بہت اچھی تعلیم دلوائی ہے. بڑا بیٹا کرسٹوفر پیٹر وہ بہت اچھی جاب پر ہے. گڈ. ایک ادارے میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے. چھوٹی اس سے جو بیٹی ہے وہ ایگریکلچرل آفیسر ہے. جی جی. اس سے چھوٹی ڈاکٹر ہے. اور ان تینوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. آمین آمین. خدا نے مجھے 2 پوتے بھی دیے ہیں. پریز دی لارڈ. میں خدا کی تعریف کرتا ہوں. سب سے چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو اس کے دادا نے جب وہ جسٹ ہی واز وہ 1 دن کا تھا اس کو گود میں لیا تھا اور خدمت کے لیے مخصوص کیا تھا. جی جی جی. اس کے لیے دعا کی تھی. جی. اور اس کے دادا نے کہا تھا کہ خداوند اگر تو اس کی زندگی دے تو ہم اس کو تیری خدمت کے لیے دیں گے. گڈ. سو ہم اس کے لیے دعا کرتے رہے. لیکن میرا ایک بوجھ تھا، میرے اندر ایک بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے ہمیں پیرنٹس ہوتے ہوئے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو خدمت کے لیے مخصوص کرتے ہیں. جی. لیکن جب تک خدا کی طرف سے کنفرمیشن نہ ہو میں اس بات کو میرا دل نہیں مانتا. بالکل ٹھیک ہے. سو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہماری ایک کانفرنس میں جب ہم ورشپ کر رہے تھے تو خدا نے اپنے روح القدس کو میرے چھوٹے بیٹے پر جس کا نام کورنیلیس پیٹر ہے اس پر نازل کیا. اور ایک خوشی کی بات یہ بتاؤں کہ چونکہ ہم نے اس کو خادم ہونے کے لیے مخصوص کیا سو ہم نے اپنے گھر میں یہ طے کیا کہ اگر جو
एजुकेशन हमने अपने दूसरे बच्चों को दिया, उससे बेहतर एजुकेशन इसको देंगे, इसलिए कि हमने इसे आने वाले वक्त में कलीसिया के स्पुर्द करना है। जी। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने मुझे कहा, जी इसको सिंपल बीए करवा दें, जी। पादरी बनाना है। जी जी जी, अक्सर पादरी अपने बच्चों को पादरी बनाते हैं। तो मतलब इसको इतनी हाईली क्वालिफाइड आप क्यों करना चाहते हैं? सो मैंने उसको कैम्ब्रिज में डाला, उसने ओ लेवल्स किया। वाह, गुड। दूसरे बच्चों को मैंने फॉर्मल एजुकेशन दिलवाई, लेकिन मेरा एक बोझ है कि मैं चूंकि उसे को खादिम बनाना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं अपनी आमदनी का खर्चा उस पर करना चाहता हूँ। गुड, बहुत अच्छा। और खुदावंद के फजल से वो अभी बीएस कर रहा है एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और वो वहाँ पर क्रिश्चियन स्टडीज़ के शोबा में तालीम हासिल कर रहा है, और वहाँ पर उसका मेजर जो है वो बिब्लिकल हिब्रू है। आमीन। वो वहाँ पर बाइबली इब्रानी ज़ुबान को सीख रहा है, और मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में पेंटिकॉस्टल चर्च में खुदा ऐसे स्कॉलर पैदा करेगा जो बाइबल की तशरीह दुरुस्त तरीके से करने के काबिल होंगे। हाँ, तो पाश साहब हिब्रू के बहुत ही कम मैं देखता हूँ कि ऐसे असातिज़ा में मिले पाकिस्तान में, लेकिन ये एक समझ लें कि बहुत बड़ा सरमाया होगा फिलदिल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए कि खुदा एक ऐसे सुरमा को इस जगह पे लाए ताकि बहुत सारे लोग इस्तिफ़ादा कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी पाश साहब मैं आपको मिला हूँ तो आपके चेहरे पे मेरा शादमानी रही है, स्माइलिंग, खुशी रही, इसका राज क्या है प्लीज़? जब भी मैंने देखा है, ये सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये हरगिज़ ना समझें कि पास्टर पतरस को इस ज़मीन पर कोई मुश्किलात नहीं है जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बदनी तौर पर और समाजी तौर पर जी मैं भी बहुत सी मुश्किलात में अक्सर घिरा रहता हूँ। बहुत से चैलेंजेस हैं मेरे सामने और बहुत सी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं खुदा की तारीफ़ करता हूँ कि हर सुबह एक नई सलीब खड़ी हो जाती है सामने आकर, लेकिन इसके बावजूद जो बातनी शादमानी एक ईमानदार के अंदर मौजूद होती है, मैं उसको महसूस करता हूँ और वो मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहती है। इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। एक ईमानदार की पास्टर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक सच्चे ईमानदार की ये निशानी होती है कि क्राइसिस में भी, मुश्किलात में भी वो अपनी बातनी शादमानी को नहीं खोता। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं से एक सच्चे ईमानदार की ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए, एक और बड़ी टेक्निकल बात आपको बताना चाहता हूँ। अगर कोई शख्स रियल बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, उसकी ज़िंदगी में अगर कहीं पर कोई गलती उससे सरजद हो जाए, कोई ख़ता सरजद हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी में उस वक्त तक बेचैनी रहेगी जब तक वो उसका इकरार करे ना कर ले और खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ अपना मामला साफ ना कर ले। सो शादमानी का ताल्लुक इस बात से भी होता है कि अगर आपसे देखें, हम इंसान अभी हम कामिल नहीं हैं, हम कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं, बेशक बेशक, दर्जा बदर्जा मसीह की सूरत पर डाल रहे हैं। और हमारे सामने भी ज़मीन पर चैलेंजेस हैं, लेकिन कुछ अगर आपसे ज़िंदगी में गलत हो जाए, जो हो जाता है जिसको मैं करना नहीं चाहता। जी पौलुस भी तो कहता है ना कि मैं चाहता हूं कि ना हो, लेकिन हो जाता है। हाँ जी। तो फिर ऐसे वक्त में खुदा मुझे हिकमत देता है, खुदा मुझे दिलेरी देता है कि मैं अपने उस कसूर को मानूं, तौबा करूं, खुदा के साथ भी अपना मामला दुरुस्त करूं और इंसानों के साथ भी अपना मामला दुरुस्त करूं। और फिर उतनी देर तक कोई सच्चा ईमानदार बेचैन रहता है, उसकी ज़िंदगी में बेचैनी कायम रहती है जब तक वो अपना मामला दुरुस्त नहीं करता। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। मरी में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर मैंने कलाम सुनाना था और जो मैनेजमेंट थी उन्होंने मुझे शाम को, अगले दिन मैंने मुनादी करनी थी, शाम को उन्होंने मुझे कहा जी आपको हम मौका नहीं दे रहे। तो मैं इतना अग्रेसिव था, इतना अग्रेसिव था। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बाहर से अमेरिका से एक खातून आ रही है तो वो कलाम सुनाएंगी। तो मैं बड़ा गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, क्योंकि मैंने तकरीबन 1 महीना दुआ की, तैयारी की, कलाम पढ़ा, मैंने उस सेमिनार की बाकायदा तैयारी की थी। लेकिन मुझे ऐन वक्त पे एक शाम पहले बता दिया गया जी आप वहाँ पे मुनादी नहीं करेंगे। सो इंतहाई गुस्से में था। मरी क्या मुबारक की बात है। तो मैंने फ़ैसला किया कि सुबह होने से पहले मैं दिन निकलेगा तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा।
لیکن میری روح اندر سے بے چین تھی. اور جس بھائی نے مجھے کہا وہ بھی سچا ایماندار تھا. جی. سو پوری رات ہم سامنے سامنے ہمارے کمرے تھے, کھڑکی کھول کے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. ہمارے دونوں ہم تڑپ رہے تھے. اچھا. وہ بھی تڑپ رہے تھے, گڈ. میں بھی تڑپ رہا تھا. آپ حیران ہوں گے, رات 1 بجے آدھا راستہ وہ اندر آیا. آپ نے کیمپ مبارک کا گراؤنڈ دیکھا؟ جی میں نے دیکھا ہے بالکل, بہت اس گراؤنڈ میں آدھا راستہ وہ موو کیا, آدھا راستہ میں باہر نکل کر آیا, کیونکہ 3-4 دفعہ ہم نے کوشش کی. لیکن جب ہم درمیان میں مڈ میں پہنچے, ہم ایک دوسرے سے گلے لگ کر روئے. ہم نے ایک دوسرے سے معافی مانگی, ایک دوسرے کو معاف کیا. ہمارے دل صاف ہو گئے جی, اور ہم خدا کی تعریف کرتے خوشی کے ساتھ واپس لوٹے. جی. تو صبح پتہ کیا ہوا, ایک بڑا معجزہ ہو گیا. جی ضرور شیئر کریں. وہ بہن جس کے بارے میں کہا گیا تھا, اس کی, میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کی طبیعت خراب ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے کہا میں کلام نہیں سناتی. واہ واہ واہ, خدا دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے. سو میری شادمانی مجھ میں قائم رہی کہ میں نے جو 1 مہینہ تیاری کی تھی, دعا روزے میں ٹھہرا تھا. آمین. خدا نے بر وقت جواب دیا اس کا. اور یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار میں نے کسی سیمینار میں. یہ بھائی صاحب کون سا ٹائم تھا, ذرا پلیز ریمائنڈ کرائیے گا, کب کی بات ہے یہ؟ یہ 2007 کی بات. 2007 کی. اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا لگا. میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں پاس صاحب کہ آج زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور ابلیس جو ہے شیر ببر کی طرح جو ہے وہ لوگوں کو کیچ کرنے کی تلاش میں ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جو نیو جنریشن ہے, چاہے وہ بیٹیاں ہیں یہ بیٹے ہیں, وہ آج کل جو ہے تھرو دا انٹرنیٹ کی وجہ سے اور دنیا کی رنائیوں میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں. اور اگر ان کو انجیلی بشارت کے لیے بلایا جائے, انجیلی بشارت کے لیے کہا جائے, تو بہت کم لوگ آتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نیو جنریشن جو آج کے دور میں ہے, جو بیرا روی کا شکار ہیں, آپ ان کے لیے ایک ضرور خصوصی میسج دیں, تاکہ جو نیو جنریشن ہے وہ توبہ کرے, اقرار کرے, بپتسمہ لے اور خداوند کی راست بازی میں آئے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ ضرور ایک میسج ضرور دیں, تاکہ نوجوان نسل کو یہ ضروری ہے کہ آج خدا کے خادموں کے ذریعے اگر ان کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے تو وہ ان کے لیے باعث برکت ہے. آمین. سو میں ایک بہت مختصر پیغام نئی نسل کے لیے دینا چاہتا ہوں, جو میں اپنے اندر بوجھ رکھتا ہوں. میں چونکہ بہت اگر ڈیٹیل میں جاؤں تو بڑا وقت چاہیے, لیکن 3 باتیں میں نوجوانوں سے جو آج میرا پیغام سنیں گے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں 3 باتوں پر ہمیشہ غور کیا کریں کہ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے. واہ, پریز گاڈ. اور ان تینوں سوالوں کے جواب میں آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کے یہاں پر زندگی میں زندگی جینے کا مقصد کیا ہے. اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈسکور نہیں کر پاتے تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, جی سادہ زبان میں کہنے دیجئے, اور میں اس سادہ زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ جانور اس زمین پر پیدا ہوتے ہیں, جی روٹی کھاتے ہیں, جی سوتے ہیں, بالکل ایسا ہی, نسل پیدا کرتے ہیں جی, اور مر جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. اگر کوئی انسان بھی پیدا ہوتا ہے, روٹی کھاتا ہے, سوتا ہے, نسل پیدا کرتا ہے اور مر جاتا ہے, تو پھر مجھے بتائیے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں رہا, سیم ہی. ایسے تو نہیں کہا ایک زبور ہم گاتے نہ ہو گھوڑیاں کھچرا مگر. جی جی بالکل. اس کا مطلب ہے اس کے کچھ گہرے معنی ہیں کہ ہمیں جانوروں کی سی زندگی نہیں گزارنی. بے شک. جانور اپنی زندگی کے اندر کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہیں رکھتے. سو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ڈسکور یور سیلف. اپنے زندگی میں سے تلاش کریں کہ آپ کو خدا نے کس مقصد کے لیے یہاں پر رکھا ہوا ہے. اور کوئی شخص, ایک بہت بڑے تھیولوجین ہے جان کیلون, انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اپنی زندگی کا مقصد, اپنے جینے کا مقصد اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں جان سکتا, جب تک وہ اپنے بنانے والے کو نہ جانے. بے شک بے شک, بالکل. تو نوجوانوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اپنے بنانے والے کو جانیے اور پھر اپنی زندگی کا مقصد جانیے کہ خدا نے آپ کو یہاں پر کس لیے پیدا کیا, کیوں آپ زندہ ہیں, خدا آپ کی زندگی سے کیا کام لینا چاہتا ہے. جی بہت شکریہ. اور اینڈ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ اینڈ ٹائم ہے, آخری وقت ہے, اور کلیسیا کو اس دفعہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو وہ تیار کرے. اور اس اینڈ ٹائم کے اندر جب کہ ہم جانتے ہیں کہ مخالف مسیح بھی بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے, تو بینگ اے مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں ریولیشن سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے ہم روحانی طور پر ہماری گروتھ جو مضبوط ہو جائے.
اس وقت پاسٹر جی میرے خیال میں کلیسیا کے اندر ریفارمیشن کی ضرورت ہے. جی یہ انتہائی ذمہ داری سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میرا یقین ہے کہ ابھی مخالف مسیح تو نہیں آیا، لیکن مخالف مسیح کی تاثیریں قوتیں کام کر رہی ہیں. یہ ہر دور میں مخالف مسیح کی تاثیریں کام کرتی رہی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں. اور جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعتاً آپ درست فرما رہے ہیں کہ وقت بہت نزدیک ہے، کیونکہ مخالف مسیح کی تاثیریں بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں. سو ایسے وقت میں کلیسیا کے اندر بگاڑ، اس وقت جو میں بگاڑ دیکھ رہا ہوں، جی مجھے یہ کہنے دیجئے سچائی کے ساتھ ضرور کہ کلیسیا کے اندر بگاڑ بہت زیادہ پیدا ہو چکا ہے. ہم جو دعویٰ کرتے تھے کہ وی آر پینتیکوسٹل چرچ اور ہم سچائی کی تعلیم دیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، بڑی باتوں کے دعوے دار تھے، آج ہم بھی رسوماتی اور روایتی چرچ بن گئے ہیں. جی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو جانیں، یاد کریں کہ ہم کہاں سے گرے. اور جب پینتیکوسٹل چرچ کا آغاز، پینتیکوسٹل موومنٹس کا آغاز اس ملک میں ہوا تھا تو وہ کیسے تھے. ان دنوں میں خدا مجھے یہ بوجھ دے رہا ہے کہ میں کلیسیاؤں کے اندر خصوصاً یہ بات کروں کہ اف یو آر پینتیکوسٹل مینس، اس کا مطلب ہے پینتیکوسٹل چرچ جو ہے ایکسپیرینسڈ بیسڈ چرچ. یعنی اس وقت ہمارے بزرگوں نے علیحدہ ہو کر دعویٰ کیا کیا تھا، مسئلہ تو کچھ نہیں تھا. تعلیمی طور پر تو جن چرچز سے ہم آئے تھے، رسولوں کا عقیدہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، بے شک، اور وہ ہماری ایک جامع کمپریہنسو اقرار الایمان کی بنیاد ہے. سو مسئلہ کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ہمیں فرق یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں روح القدس میں ڈوب جانے کا تجربہ ملا ہے. واہ کیا بات ہے. آج پھر سے پینتیکوسٹل چرچ کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ کے پاس واقعی روح القدس میں ڈوب جانے کا تجربہ ہے؟ آپ کی زندگی میں وہ روحانی تجربات ہیں؟ میں ان سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، یاد کریں کہ آپ کہاں سے گرے ہیں. اگر آپ ریفارم نہیں ہوں گے، ریفارمیشن نہیں کریں گے، دوبارہ سے اپنے اس مقام پر کھڑے نہیں ہوں گے، خدا کلام کرتا ہے میں تیرے چراغدان کو تیری جگہ سے ہٹا دوں گا. بے شک ایسا ہی ہے. سو یہ میرا پیغام ہے. بہت اچھا لگا آپ کی ان ساری باتوں کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کچھ ایک حوالہ ہمیں ضرور پڑھ کر سنائیں کلام مقدس میں سے، اور وہ حوالہ جو آپ کی زندگی کے اندر اس نے بہت کام کیا ہو. میں بھی جب کلام مقدس پڑھتا ہوں تو کچھ ایسے حوالہ جات ہیں جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے بڑی برکت ملتی ہے اور بڑے کام ہوتے ہیں ان باتوں سے جو خدا کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں. تو آپ ضرور اختتام میں ہمیں ایک ایسا حوالہ پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بعد پھر ہم شارٹ سی دعا کریں گے رشیا کے لیے، یوکرین کے لیے، اور پاکستان اور کلیسیا پاکستان اور عالمگیر کلیسیا کے لیے. جی بہت شکریہ. میں تو پاسٹر صاحب وہی حوالہ پڑھنا چاہوں گا جی ضرور، جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا. جی پریز دی لارڈ. مقدس پولس رسول کا پہلا خط اپنے شاگرد خاص تیموتھیوس کے نام، اور اس کا 4واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھیں گے. 12ویں آیت مقدسہ سے یہاں پر لکھا ہے، کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. یہاں پر چند خاص باتوں کا ذکر ہے: کلام کرنے، چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ. یہ انتہائی اہم باتیں ہیں. جب تک میں نہ آؤں پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ، اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے سے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے وقت تجھے ملی تھی. ان باتوں کی فکر رکھ، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا. کتاب مقدس کا ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ میرے لیے رشد و ہدایت ہے. ساری چیزیں میرے لیے بہت اچھی ہیں، لیکن اس آیت مقدسہ کو، اس متن کو، کہ میری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے اور میں اس کو خاص آج بھی اپنے لیے خاص سمجھتا ہوں. آمین آمین. بہت ہی خوبصورت بابرکت حوالہ آپ نے پڑھا. تو اب ہم چاہیں گے خدا کے خادم
پاسٹر پتر سلامت چھوٹی سی دعا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ آمین۔ آئیے دعا کریں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، اے پیارے ابا جی، ہم تیرے پاک بیٹے کے نام سے جھکے ہیں۔ یس لارڈ جیسس۔ اے پیارے روح القدس، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں۔ اے خدائے ثالوث، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دل سے یہ جانتے اور مانتے ہوئے کہ تو ہی سچا، زندہ اور واحد خدا ہے۔ ہمارے دل شکر گزاری سے لبریز ہیں، یس لارڈ جیسس، کیونکہ تو ہمارا بنانے والا ہے، ہمیں چھڑانے والا اور ہمیں قوت بخشنے والا ہے۔ ہم تیرے پاک نام کی شکر گزاری کرتے آج کی اس نشست کے لیے، اس اے خداوند رفاقت کے لیے، تیرے خادم اپنے بھائی پاسٹر ولسن کامران صاحب کے لیے، ان ساری باتوں کے لیے جو ہم نے کی ہیں۔ اے خداوند بالخصوص اس پاک بلاوے کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا ہے، تاکہ ہم تیرے ساتھ مل کر تیرے کھیت میں کام کرنے والے ہوں۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تیرے خادم کی خدمت کے لیے، اس بڑی منسٹری کے لیے۔ خداوند میڈیا کے تھرو جب اے خداوند وہ تیرا کلام اور تیری بات